الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے کہ وہ کتاب اللہ پر تو عمل نہ کر سکے، تورات کے پیچھے تو نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پیچھے ہو لیے اس علم کے جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جادو وغیرہ کے کوئی منتر پڑھتے تھے، اس کے پیچھے چل پڑے لیکن تورات پر عمل نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفریہ کلمات نہیں کہے. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین انہوں نے کفر کیا، لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے، جادو سکھلاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس علم کے پیچھے پڑ گیا جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر جو علم اتارا گیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، اور یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو نہیں سکھلاتے تھے جب تک کہہ نہ دیتے کہ ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، لہذا تم کفر نہ اختیار کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ باتیں کہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ نہیں ہے نقصان کر سکتے کسی کا مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور سیکھتے تھے وہ جو نقصان دیتا لوگوں کو اور نفع نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا اس جادو کو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی جادو کے بدلے میں تھوڑا پیسہ لے لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہترین بدلہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی. بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، یہود کا ذکر چل رہا ہے. یہود جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدینہ کے ارد گرد بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے کئی قبائل آباد تھے، اور یہ اسی مدینہ کے اندر آئے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر باقی مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے. لیکن حسد کی وجہ سے، مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ ان کے کچھ احوال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو تھے نا بنی اسرائیل، یعنی ان کے آباء و اجداد یہود، انہوں نے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر انہوں نے ایک عجیب سا کام کیا. تورات ان کو ملی، تورات پر عمل نہیں کیا. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. جادو، اللہ تعالیٰ نے جو جادو اتارا نا اس زمین پر، اس کے دو ذریعے بنے. سب سے پہلے شیاطین، وہ جو ہے نا منتر پڑھتے تھے اور منتر پڑھ کر لوگوں پر سحر کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے دو فرشتوں کو اتارا. یہ جادو کیوں اترا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا لوگ گمراہ ہونے لگ گئے،
لوگوں کے اندر قوت شہوانیہ، قوت یہ غلبہ پا گئی، لوگ جو ہے نا جانوروں والے کام کرنے شروع کر دیے، اور شہوت کی وجہ سے وہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ لوگ بہت گمراہ ہو رہے ہیں، تو اب ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں اور فرشتوں کے ذریعے لوگوں پر جو ہے نا جادو کی حقیقت واضح کرتا ہوں۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں رہا تھا۔ معجزہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خرق عادت کوئی کام ہوتا ہے، ایسا کوئی کام ہوتا ہے جو عام آدمی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء کے ہاتھوں وہ سرزد ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن وہ کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ نبی بھی کوئی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں کر سکتے، نہیں لے کر آ سکتے۔ تو اور پھر جادو بھی ایسا ہوتا ہے، جادو بھی ظاہری طور پر ملتا جلتا ہے، خرق عادت کام ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتے۔ جادو یہ خاص آدمی کر دیتا ہے، کسی کی نظر بندی کر دی، کسی پر کوئی ایسے اثرات ڈال دیے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب معجزہ اور جادو میں فرق نہیں رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت کو اتارا اور ان کو جادو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اپنے میں سے 2 فرشتے منتخب کرو، میں ان کے اندر جو ہے نا کچھ ایسی طاقت رکھ دوں گا کہ جس کے ذریعے جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور لوگوں کو جادو اور اس کی حقیقت سے واضح کریں گے۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کی تشکیل دے دی کہ یہ 2 فرشتے ہیں، ان کو تشکیل دے دو، ان کو جو ہے نا ان پر یہ ڈیوٹی لگا دو۔ اب ہاروت اور ماروت یہ دونوں آ گئے اور پھر انہوں نے آ کر لوگوں پر محنت کی، اس کی تفصیل ابھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ جو ہے نا انہوں نے شیاطین کے منتر پڑے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین منتر پڑھتے تھے اور لوگوں پر اثرات ڈالتے تھے۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام خود سکھاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تردید فرمایا نہیں، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسے کوئی کفر نہیں کیا، کیونکہ سحر یہ کفر ہے۔ سحر جو ہے نا یہ جادو کرنا یہ کفر ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آتی ہے کہ یہ جادو کرنا یہ کیسے کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن بعض احبار یہود کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کیا تم تعجب کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تم گمان نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں یعنی سلیمان علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور ساحر بھی تھے، نبی تھے اور ساحر تھے۔ اور بعض یہود نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی نہیں تھے بلکہ ساحر تھے، ما کان نبیا الا ساحرا، نبی نہیں تھے مگر جادوگر تھے۔ یہ بعض جو ہے نا یہودیوں کا یہ نظریہ تھا۔ تو اب یہود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساحر تھے، حالانکہ سحر یہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار نہیں کیا، کیونکہ سحر کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر کی اقسام میں سے ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے۔ سحر کسے کہتے ہیں؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ایسا اثر ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا سبب موجود ہوتا ہے، کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، تو ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ اور جو ہے نا اصطلاح کے اندر سحر کہتے ہیں ایسا عمل جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد لی گئی ہو، شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد دی گئی ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ پھر شیاطین کو کئی طریقے سے خوش کیا جاتا ہے، انسان کفری عقل میں کہے تو شیطان خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے انسان جنبی ہو جائے، جنبی حالت میں یعنی ناپاک ہو جائے تو شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں حیض و نفاس کی جب حالت میں ہوتی ہیں تو اس وقت شیاطین زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی فرمودات سے دور ہوگا اتنا ہی شیاطین خوش ہوں گے۔ تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسان اسباب اختیار کرتا ہے، پھر شیطان خوش ہو کر پھر جو ہے نا اس کی کچھ بات مانتے ہیں اور یہ جو اثر ڈالتے ہیں یہ شیطانی اثر، فرمایا اسی کو سحر کہتے ہیں، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے شیاطین کو خوش نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر اختیار نہیں کیا، لیکن شیاطین لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔
اب جو ہے نا لوگوں پر معجزہ اور جادو میں فرق مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، پھر ہم نے جو ہے نا لوگوں کو واضح کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا، اور یہ لوگ وما انزلہ اس ہاروت اور ماروت پر جو علم اتارا گیا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے، اس علم کی اتباع کرنے لگ گئے، انہوں نے اپنی کتاب تورات کو چھوڑ دیا اور ہاروت اور ماروت کا جو علم تھا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، یہ ہاروت اور ماروت ان کے بارے میں جو ہے نا اسرائیلی روایات کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اسرائیلی روایات جو ہے نا اسرائیلی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں علماء حق کا نظریہ یہ ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کی تکذیب کریں گے۔ جو اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے نا، نہ ہم ان کو سچا جانتے ہیں کہ ان پر ایمان لیں اور نہ ہی ان کو جھٹلا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں، اس لیے جو ہے نا ان کے بارے میں یہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ غلط ہوں، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اتنا فرما دیا کہ میں نے دو فرشتے اتارے۔ اب اسرائیلی روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے جب آئے تو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شہوانیہ رکھ دی، قوت شہوانیہ کہ تم جاؤ اور میں تمہارے اندر شہوت کی قوت رکھ دیتا ہوں، یہ گئے۔ اسرائیلی روایت کے اندر رہتے ہیں، واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جب آ گئے تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا جادو سکھلانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو کیونکہ ہم خود آزمائش بن کر آئے ہیں، لہذا جو علم ہم دیں گے اس سے جو ہے نا تم گمراہ ہو جائے گے، اس لیے لوگوں سے نہ سیکھو۔ اب روایت کے اندر، اسرائیلی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، ایک عورت جو ہے نا وہ سامنے سے گزر رہی تھی، وہ کسی ریڑے پر سوار تھی، گدھا ریڑے پر سوار تھی، وہ جا رہی تھی اور اس نے جو منہ سے ہٹایا وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب یہ دونوں فرشتے جو ہے نا چونکہ ان کے اندر قوت شہوانیہ رکھ دی تھی، اب یہ قوت شہوانیہ ان پر غالب آ گئی، انہوں نے اس عورت کو ملاقات کی دعوت دے دی، تو اس نے بھی ملاقات قبول کر لی، لیکن ایک شرط رکھ دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں اسم اعظم سکھا دو جس کے ذریعے تم بلندیوں پر چلے جاتے ہو، آسمانوں پر چلے جاتے ہو۔ تو انہوں نے اسم اعظم سکھلا دیا۔ اب اسم اعظم اس عورت نے سیکھ لیا، یہ اسرائیلی روایت ہے، اسم اعظم انہوں نے سیکھ لیا۔ اب اس عورت نے، اب پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، اس کو قتل کر دو، تب میں آپ کے قریب آؤں گی، کہیں یہ ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ تو فرشتوں نے کہا ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس عورت نے ان کو شراب کی دعوت دی کہ تم شراب پی لو، کہ شراب اس کے اندر جو ہے نا بہت لذت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ شراب پی لی، شراب کے اندر وہ مدہوش ہو گئے، پھر لڑکے کو قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ انہوں نے غلط کام کر دیا، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ تو انہوں نے غلط کام کیا اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دیا، ہاروت اور ماروت کو، اب تمہیں اختیار ہے کہ آخرت کی سزا لوگے یا دنیا کی سزا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آخرت کی بجائے دنیا کی سزا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ جو ہے نا الٹے لٹکے رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کو پھر نجات ملے گی۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، عبد الملک بادشاہ گزرا، عبد الملک بن مروان، اس کے دربار میں ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ وہ بوڑھا جو ہے نا اس کو عبد الملک بن مروان نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، بڑا جو ہے نا اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا، تکیہ لگا کے بیٹھا تھا۔ ایک نووارد آیا، نوجوان ایک آیا، اور وہ پہلی دفعہ وہاں آیا، اس نے بڑا تعجب کیا کہ عبد الملک اتنی ٹھاٹ باٹ والا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بوڑھا بیٹھا ہے، اور بوڑھا اس کو اتنی عزت اس نے کیوں دی ہے؟ اب اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا خود بوڑھے سے پوچھ لو۔ وہ بوڑھے کے قریب گیا اور بوڑھے کو جا کر کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو بادشاہ نے اتنی عزت کیوں دے دی؟ تو بوڑھا رونے لگ گیا، رونے کا سبب پوچھا، اس نے کہا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا ہاروت اور ماروت کو دیکھا ہے، ہاروت اور ماروت کو میں نے دیکھا ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر جو ہے نا مجھے رونا آتا ہے، لیکن بادشاہ نے مجھے اپنے پاس اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ میں ہاروت اور ماروت کے جو ہے نا زیارت کرنے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، اس لیے بادشاہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو نے کیسے دیکھا؟ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا نا، چھوٹا بچہ تھا، تو میرے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ ہر طرح کی ٹھاٹ باٹ تھی، میرے پاس بہت کچھ تھا۔ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ اتنا مال تیرا پڑا ہے کہ تو ساری زندگی بھی لٹاتا رہے نا تب بھی یہ مال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک دن میری والدہ مجھے کمروں کے اندر لے گئی، مجھے دکھایا بہت بڑا سونا اور چاندی اس کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی یہ مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے نا وہ ساحر تھا، جادوگر تھا، تو اس نے جادو کے ذریعے یہ مال حاصل کیا ہے، لہذا اب یہ مال ختم ہونے والا نہیں۔ اب جو ہے نا میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میرے باپ نے اتنا مال اکٹھا کیا ہے، میں بھی وہی باپ والا کرتب سیکھوں، باپ والا طریقہ سیکھ لوں کہ میرا باپ اتنا مالدار بن گیا ہے، میں بھی چلو مالدار بن جاتا ہوں۔ تو میں نے اس ٹو میں جو ہے نا
وہ بندہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی ایسا موجود ہو جس نے میرے باپ سے سیکھا ہو، کوئی شاگرد ہو. اسی ٹور میں لگ گیا اور بھاگتے بھاگتے ایک آدمی مجھے ملا، وہ میرے باپ کا شاگرد تھا. اس سے میں نے کہا، اس نے مجھے بتلایا کہ تیرے باپ سے میں نے سیکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تو نہ سیکھ. میں نے کہا نہیں، مجھے وہ سیکھنا ہے. تو میں جب اس کو میں نے اصرار کیا، تو وہ چونکہ میرے باپ کا شاگرد تھا، اس کے اندر جو ہے نا حیا آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ چلو. جب میں اس کے ساتھ چلنے لگا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ چلتے ہوئے جو ہے نا درمیان میں کوئی اللہ کا نام نہیں لینا، خدا کا نام نہیں لینا، کوئی نیکی کی بات نہیں کرنی، میرے ساتھ چل. وہ بوڑھا کہتا ہے میں اس کے ساتھ چل گیا. میں نوجوان تھا، چلتے چلتے جو ہے نا میں پہنچا ایک غار کے اندر گئے. اس غار کے اندر جب ہم داخل ہوئے تو نیچے ہم اترتے گئے. اترتے اترتے ہم نے کم از کم 300 سیڑھیاں جو ہے نا نیچے اترے. اور نیچے اترنے کے بعد وہاں جو ہے نا بوڑھا مجھے لے گیا، وہ جادوگر مجھے لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ یہ دیکھو. پھر آگے ہم نے جھانک کر دیکھا تو 2 فرشتے لٹکے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے نا ان کو سزا مل رہی ہے، نیچے سے کوئی دھواں نما چیز اٹھتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا دی جاتی ہے اور ان کو تکلیف دی جاتی ہے. تو اب جو ہے نا میں نے ان کو دیکھا تو میں نے دیکھ کر جو ہے نا میں نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. حالانکہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ تو نے وہاں اللہ کا نام نہیں لینا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا. تو میں نے جو ہے نا وہاں لا الہ الا اللہ کا جب لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا نا تو وہ فرشتے میری طرف دیکھنے لگ گئے. ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ہاروت اور ماروت ہیں، ہم نے جو ہے نا دنیا کی سزا کو آخرت پر ترجیح دی ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ آدھا کلمہ پڑھا. پھر اس نے آگے بھی پڑھ دیا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا بالکل مبعوث ہو چکے ہیں، اب تو وہ دنیا سے جا بھی چکے ہیں. عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، کافی صحابہ اکرام کے بعد میں یہ آیا ہے. تو پھر وہ فرشتے خوش ہونے لگے. تو اس نے کہا کہ خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وہ فرشتے اس لیے خوش ہو گئے کہ اب قیامت قریب آ گئی، کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب اس کے بعد قیامت آنی ہے. تو وہ جو ہے نا بوڑھا یہ بات کرتے ہوئے پھر آپ دیدہ ہو گیا، پھر رونے لگ گیا. تو اس نے جو ہے نا عینی طور پر شہادت دی کہ میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں. بہرحال یہ بھی تاریخی واقعہ ہے، لا نصدق ولا نکذب. ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے. تو یہ باتیں کو جو ہے نا تفسیروں کے اندر علماء نے لکھی ہیں، ہم تو ان کی نقل کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کو اتارا گیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. لوگ ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ جادو کیا ہے، ہمیں بھی سکھاؤ. وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم آزمائش بنا کر اتارے گئے ہیں، ہمارے قریب نہ آؤ. فلا تکفر، لہذا تم کفر اختیار نہ کرو. لیکن جو ہے نا پھر وہ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم جو ہے نا آپ سے سیکھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کریں گے. وہ سکھاتے تھے، وہ سیکھتے تھے. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. اب جو ہے نا لوگ سیکھنے لگ گئے، لیکن یہ اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگ گئے. لوگ سیکھ کر جو ہے نا جادو کرتے تھے، مرد اور عورت میں جدائی کر دیتے تھے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے، اسی طرح غلط کام کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. تو اللہ تعالیٰ آگے ایک عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے حکم سے. جادو کا اثر بھی اللہ کے حکم سے، تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے، اس لیے جادو بھی اثر کرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر مؤثر نہیں ہوتا. یہ بات عقیدے کی ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ بات بہت عام ہے. ٹھیک ہے، ہم چونکہ عملیات والا کام ہے، اب عورتیں آتی ہیں، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آ جائے نا، وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہے، کانپ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ جادو ہو گیا. بھائی ان کو بات سکھانی چاہیے کہ جادو کا اثر بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا. ہاں تقدیر کے اندر جو نقصان لکھا ہوا ہو وہ ہو کر رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا کتنا کانپنا نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. فرمایا وما هم بضارین به من احد، وہ کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچتا ہے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور لوگ ان سے سیکھتے وہ جس سے نقصان ہوتا اور نفع نہ ہوتا. سیکھتے تھے. اب ایک آدمی جائے نا کسی بڑے عالم کے پاس کہ مجھے حضرت جی فلسفہ سکھا دو، مجھے جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں سکھا دو کہ جس کے ذریعے جو ہے نا میں باطل قوتوں پر جو ہے نا قابو پا لوں اور اپنے دین کو بھی بچا لوں. اب وہ عالم صاحب کہیں بھائی میں آپ کو سکھا تو دوں گا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں تو خود گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ صحیح سوچ جاؤ نہ ہو نا تو گمراہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں. اب یہ آدمی ان سے سیکھ لیتا ہے کچھ علوم کہ میں اپنا بھی دفاع کروں گا
اور باطل قوتوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ خود گمراہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس عالم کا قصور نہیں ہوتا جس نے سکھلایا ہے، اس نے تو اسی بات سے سکھلایا نا بھائی آپ اپنا دفاع کرو گے، اگر دین پر کوئی جو ہے نا حملہ کرے گا تو آپ اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ گے۔ اب یہ خود گمراہ ہو جائے تو اس میں اس عالم پر کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح یہ فرشتے بھی کہتے تھے بھائی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں لیکن خود گمراہ نہ ہونا، تو یہ خود سیکھتے تھے اور لوگوں کو خود گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں سیکھتے تھے وہ جو نقصان دیتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو فرمایا کہ انہوں نے جان لیا، اب جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، یعنی جادو پیسے کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایسے غلط کام کرتے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے کہ بہت برا ہے۔ اب جادو جو ہے نا اس جادوگر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا حکم ابھی بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو فرمایا اللہ کے ہاں بہترین بدلہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ فرمایا کہ تورات پر عمل کر لیتے تو تورات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرماتے۔ اب جادو کرنا، اس طرح کے کلمات کہنا، جادو کی حقیقت پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ جادو کہتے ہیں ایک خفیہ اثر کو، اور شیاطین کو خوش کر کے جو ہے نا وہ جادو کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے، فرمایا کہ اگر ایسے کلمات اختیار کیے جائیں جو کلمات کفریہ ہیں، کفریہ کلمات کے ذریعے آدمی کو جو ہے نا جادو کرتا ہے کفریہ کلمات کے ذریعے، تو پھر یہ کفر ہے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اور اگر فرمایا کہ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، اگر جنات شیاطین سے استمداد لی جائے وہ حرام ہے۔ تعویذ گنڈوں میں جنات اور شیاطین سے مدد لی جائے تو یہ حرام ہے۔ اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، بعض لوگ ایسے لفظ پڑھ کر دم کرتے ہیں کہ ان الفاظ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا معنی مطلب ہے، تو فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ کسی نجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ جائز ہیں، قرآن و سنت کے الفاظ ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کسی پر اثرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، تو یہ استعمال جائز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت کے کلمات الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی کوئی آیت پڑھتا ہے، کوئی جو ہے نا حدیث پاک کے کوئی جملے پڑھتا ہے یا قرآن حکیم کی کوئی سورت پڑھتا ہے، لیکن اس سے مقصد لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مقصد لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ قرآنی آیات کا اسماء الہیہ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر جو ہے نا صحیح مقصد کے لیے کہ لوگوں کو تکلیف دور کی جائے، لوگوں کو جو ہے نا جو تکلیف ہوتی ہے، بس اوقات جنات مسلط ہو جاتے ہیں، جنات کو دور کرنے کے لیے لوگوں پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، کئی مریض ایسے آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اگر چیک کیا جائے تو وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، تو پھر دم کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ افادہ پہنچانا مقصود ہو، نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اگر افادہ پہنچانے کے لیے جائز کلمات استعمال کیے جائیں تو پھر یہ جائز ہے، لیکن اگر نقصان پہنچانے کے لیے قرآن کی آیات بھی پڑھی جائیں تب بھی ناجائز ہے۔ نقصان پہنچانے کے لیے قرآن کی آیات کا استعمال کیا جائے تب بھی ناجائز ہے۔ قرآن آیات پڑھ کر مقصد کوئی اور ہو، مقصد میاں بیوی میں جدائی ہو، مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہو، تب بھی یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔